الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو کے نئے پروگرام نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور اس میں انشاءاللہ آج ہم جو گفتگو کریں گے، اے ایمان والو ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے، اور تفسیر میں مفسرین نے اس کے متعلق کیا ارشادات فرمائے، اور اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کے مطالب اور مفاہیم اور اس کا طریقہ جو بیان فرمایا، آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ مزید اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو واضح طور پر ایک درس دے دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہیں ایمان میں اسلام میں پورا پورا داخل ہو جانا ہے، اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے، اور اس مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے کے اندر تمہاری عبادات، تمہاری اخلاقیات، تمہارے اعمال، تمہاری تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہوں۔ جب تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہوں گی تو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ گے، نہ ظاہر میں کچھ کمی رہے نہ باطن میں کچھ کمی رہے۔ اور اس کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جن چیزوں کے متعلق فرما دیا گیا اور جن چیزوں سے روک دیا گیا، جو کرنے کے حکم دیے گئے ان کو کرنا، اور جن سے روکا گیا ان سے رک جانا، یہ لازم اور واجب ٹھہرا، اور کامل ایمان اور ایمان میں پورے پورے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جانے کا صحیح مطلب اور مفہوم واضح کر دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ ہوتا یہ تھا جیسے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، اس دن شکار سے بچنا، اور اسی طریقے سے اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرنا، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اسلام میں یہ چیزیں اگرچہ جائز ہو گئی ہیں، مباح ہو گئی ہیں، لیکن ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ تورات میں اس سے بچنا لازم ہے، لہذا اسلام پر عمل کرتے ہوئے یہ مباح جائز ضرور ہے لیکن کھاتے نہیں تھے، وہ اس سے بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے، لہٰذا انہیں ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے اور دین محمدی پر بھی عمل ہو جائے، لہٰذا اس طرح دونوں چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انہیں حکم دیا گیا کہ اسلام کے احکام کی مکمل پیروی کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، اب ان احکام کو سامنے لاتے ہوئے، ان احکام کی طرف توجہ کرتے ہوئے اب آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے احکام اور معاملات میں دین موسوی، موسیٰ علیہ السلام کے دین، تورات کے احکام، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دو۔ تو لہٰذا یہ ساری چیز اور شان نزول اس انداز میں یہاں بیان کیا گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو اس کے بعد انداز بنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا اور فرما دیا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور جن چیزوں سے رب منع فرماتا ہے صرف ان سے رکو، اور اگرچہ کہ پچھلی کتابوں میں کسی چیز سے منع کیا گیا تھا، پچھلے احکام میں منع کیا گیا تھا، لیکن قرآن جب ان چیزوں کو حلال کہتا ہے، جائز کہتا ہے، مباح کہتا ہے، اب اس کے بعد بھی تم ان چیزوں میں تورات کا لحاظ رکھو، زبور کا لحاظ رکھو، پچھلی کتابوں کا لحاظ رکھو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں پورے پورے آ کر اسلامی تعلیمات کا ہی لحاظ رکھنا تم پر لازم اور ضروری ہے۔
لہٰذا حضرت سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے اس انداز اور آپ کی تربیت پر قرآن احکام کے نازل ہونے کے بعد کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگیوں کو یکسر بدل دیا، اور بدلنے کے بعد اپنے طرز زندگی، انداز معاشرت، اسلام کی روشن تعلیمات، تمام کی تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھال دیا، اور پھر وہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی احکام میں، کسی حکم میں، کسی معاملے کے اندر وہ دیگر احکامات کی طرف نہ جاتے، بلکہ ان کے ایمان اتنے کامل تھے، اکمل تھے کہ وہ پورے اسلام کے اعتبار سے عمل کیا کرتے۔ اور ہمیں بھی روشن تعلیمات اسلامیہ یہ درس دیتی ہیں کہ غیر مسلموں جیسی جو ہے وہ کمزور ایمان والی چیزوں کی طرف نہ جائیں، یا ایسے افراد کی چیزوں کی طرف نہ جائیں کہ جنہوں نے اگرچہ وہ ایمان لائے لیکن کمزوری کی طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ ایمان کو کامل کرے اور پورے احکامات الہیہ کی طرف توجہ کے ساتھ بڑھے۔ اب یہاں اس دور کے اندر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر پڑھنے کے بعد ایک اور درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے فضل و کرم سے جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت میں، صورت میں، ظاہر میں، باطن میں، عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، میل جول میں، برتاؤ میں، زندگی موت، تجارت و ملازمت، ساری چیزوں میں، سب میں دین اسلام پر ہم عمل کریں، کیونکہ دین اسلام ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری سیرت کیسی ہونی چاہیے دین اسلام بتاتا ہے، ہماری صورت ظاہر کیسا ہونا چاہیے ہمیں قرآن اور احادیث بتاتی ہیں، ہمارا ظاہر کیسا ہو ہمیں قرآن اور احادیث بتاتی ہیں، ہماری جو ہے وہ باطن کیسا ہو ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات بتاتی ہیں، ہم عبادت کیسے کریں، ہم ریاضت کیسے کریں، ہمارے معاملات کیسے ہوں، لین دین کیسا ہو، ہم کسی کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہمارا میل جول کیسا ہو، ہمارا برتاؤ کیسا ہو، سب تعلیمات قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ نے ہمیں بیان کر دی۔ جب سب چیزیں بیان ہو گئیں، اب اس کے بعد ہم پر کسی بھی طریقے سے کوئی اور چیز کو، اس طرح آج لوگوں کا یہ انداز ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دین اسلام کے احکام بالکل واضح ہے، لیکن باوجود اس کے وہ کسی ایسے مذہب والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، تو اب ان کی رعایت شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں جی فلاں چیز کا، فلاں جانور کا اگرچہ حلال ہے، اس کا گوشت نہیں کھاتا، فلاں دنوں میں اس کو ذبح نہیں کرتا تو ہم نہیں کریں گے، اور اسی طرح اور کئی ساری چیزیں جو کہ ان کی رسومات ہیں، ان مذاہب کے اندر ہیں، ہمارے دین اسلام میں نہیں ہیں، ان کی رعایت شروع کر دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کے لیے اگر کسی جانور کا گوشت حلال ہے، آپ بلا جھجک حلال، مباح، جائز، طیب، طاہر کو نہ صرف کھا سکتے ہو بلکہ اپنے ایام میں اس کو ذبح کر سکتے ہو، اس کو نہر کر سکتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فلاں مذہب میں اونٹ کا گوشت منع ہے تو تم اونٹ کا گوشت، اس کا دودھ پینا بند کر دو، فلاں مذہب کے اندر گائے کے لیے مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ اس چیز کو روک دو۔ تو یوں اس طرح چیزوں کو لیتے ہوئے اسلام پر اپنے آپ پر پابندیاں عائد کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تعلیمات اسلامیہ ہمیں ایک پورا مکمل ضابطہ حیات دیتی ہیں۔ وہ ہمیں ہر لحاظ سے نہ صرف انسانی حقوق بلکہ دنیا بھر کی جو مخلوق رب تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان ہیں، حتیٰ کہ حیوانات ہیں، ان کے بھی حقوق کا خیال، ان کے بھی رائٹس کا خیال، ان کی بھی ساری چیزیں رب تعالیٰ عز و جل نے ان تعلیمات میں ہمیں بیان کی ہیں۔ بڑا پیارا یہاں ایک سمجھنے کا ہمارے لیے ایک واقعہ اور درس موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام جہاں انسانوں کے لیے اتنے نرم دل تھے، ان کے لیے پورے احکام اور چیزوں کو بیان فرمایا، وہیں پر یاد رکھیں ایک بلبلاتا ہوا اونٹ، ایک جانور جو پیاس کی وجہ سے اپنے مالک کی طرف سے، مالک اس کو پراپر چارہ نہیں دیتا، اس کی پراپر جو اس کو غذا ملنی چاہیے نہیں دیتا،
تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شکایت کرتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت امت کے لیے ایک درس واضح فرما دیا، تم اگر کسی جانور، کسی مخلوق کو جو آپ کے تابع ہے اس کو بھی رکھتے ہو، اس کے پانی کا خیال رکھو، اس کے کھانے کا خیال رکھو۔ جب اس حد تک اسلام چیزوں کو بیان فرماتا ہے تو بتائیے کیا حقوق اور رائٹس میں کسی عام انسان کے حقوق کو جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا؟ یقیناً رکھا جاتا ہے۔ تو اسلام ایسا دین ہے جو تمام چیزوں میں کامل اور اکمل دین ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقدسات کے ساتھ ساتھ تعلیمات اسلامیہ کا بھرپور انداز سے نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، شریعت کو، جو مطلوب چیزیں ہیں ان کو سمجھ کر اس پر عمل کا پورا ذہن بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر اسلام کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس میں پورے داخل ہونے سے مراد یہی ہے کہ اسلام کے جملہ تعلیمات کو، اسلام کی جملہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس کے جو تمام احکام کو دل و جان سے قبول کرے اور عملی طور پر اسلامی تعلیمات اپنی زندگی میں نظر آتی رہیں، نظر آئیں کہ ہاں عملی طور پر یہ انسان اسلام کی ان چیزوں کی طرف ہے۔ یوں نہ ہو کہ اسلام کی جو باتیں مصلحت خواہش کے مطابق اچھی لگے۔ لوگوں کا آج انداز ہوتا ہے، علماء کے پاس جاتے ہیں، چیزیں پوچھتے ہیں اور ایک علامہ صاحب مسئلہ بیان فرماتے ہیں، لگتا ہے کہ اس کے اندر اس کی مرضی کا جواب نہیں آ رہا تو دوسری جگہ الفاظ چینج کر کے اپنے مطلب کا جواب لینے کی طرف جائیں گے، تو یہ انداز اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ دین اسلام بھی قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا اور لوگ کرتے ہیں۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہمیں دین اسلام کے معاملے کے اندر خواہش نفس نہیں، شریعت کے پیغام اور حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دین اسلام کے احکام کی جو قسمیں ہیں، جو احکام ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو دین کے احکام مختلف ہیں اور اس کی ایک تقسیم اس طرح سے ہے، فرمایا کہ ایک طرف عقائد ہیں، فرائض و واجبات ہیں، سنن و مستحبات ہیں، تو دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو کفر ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، خلاف اولا ہے۔ تو دوسری تقسیم کی اگر ہم بات اس انداز میں کریں کہ ان شعبوں میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، آداب اور حلال و حرام پر یہ جو مشتمل احکام ہیں، ان تمام معاملات میں اپنے ماننے والوں کو رہنمائی عطا کرنا، یہ شریعت اسلامیہ رہنمائی عطا کرتی ہے۔ اب ہمیں جہاں عقائد کی بات آئے، پراپر انداز سے اپنے عقائد کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کریں۔ پھر عمل، عبادت آئے گی، تو جب عقائد درست ہوں گے پھر اس کے بعد جب ہمارا عمل ہوگا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ عقائد کے اعتبار سے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور ارشاد فرمایا اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو اور اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کو جو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں ہے۔ واضح طور پر یہاں بیان کر دیا گیا کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، پچھلی جتنی کتب نازل ہوئی برحق ہیں ان پر ایمان ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں احکامات الہیہ کے اعتبار سے صرف قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ پچھلی جتنی کتب تھیں وہ تمام کتب الہیہ، ان کے احکام منسوخ ہیں۔ جب منسوخ ہو چکے ہیں تو اب ان پر عمل نہیں، عمل قرآن پر ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور فرمایا جو آخرت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بہتر ہو، تو اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے۔ اس میں اس کی عبادات ہیں، اس میں اس کے معاملات ہیں، اس میں اس کی ساری دیگر چیزیں جو رب کے احکام ہیں، تو وہ ایمان والا بھی ہو۔ شرط یہ بیان کر دی گئی
کہ وہ چاہتا ہے تو وہ عبادت کرے، سارے معاملات کرے، لیکن ایمان شرط ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ بے ایمان ہے، کافر ہے، منافق ہے اور بد مذہب ہے، کوئی ایسا ہے کہ مذہب سے ہی پھرا ہوا ہے، گمراہ ہو چکا، تو اب وہ عمل چاہے جتنا کر لے اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ آج جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرتا ہوا شریعت اسلامیہ پر چلتا ہے تو یقیناً عقائد کی درستی کے بعد اس کی عبادات کا عمل ہے۔ تو عبادات یہ ایک دوسرا شعبہ ہے ایمان میں پورے داخل ہو جانے کا۔ جیسے آپ کا عقیدہ درست ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عقیدہ کر لیا، اللہ کے متعلق ایسا عقیدہ کہ رب کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی، گستاخی، کوئی ایسا جملہ چیز نہ ہو، رسول کے بارے میں ایسا عقیدہ اور نظریہ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی کسی قسم کی بے ادبی اور ایسا پہلو، اور ختم نبوت جیسے موقف پر کسی قسم کا اس کا جو ہے وہ ایسا کمپرومائز کرنے کا ذہن نہ ہو، بلکہ ایک دو ٹوک جواب رسول اللہ سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت سے لے کر ساری چیزوں میں پختہ ایمان عقائد کا لازمی جز ہے۔ اسی طرح اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عقائد کے بعد عبادات۔ یاد رکھیے گا عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ، تلاوت، درود، محبت الہی وغیرہ وغیرہ یہ شامل ہیں۔ جب ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہمیں سامنے واضح طور پر آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اول چیز۔ اور دوسری چیز فرمایا نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ تو عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حکم کے مطابق عبادات میں ان عبادات کی طرف بھی پورے لگے رہنا، یہ اسلام میں پورے داخل ہو جانے کا ایک حکم ہے۔ تیسری چیز جو اس کے بعد ہے، عقائد عبادات کے بعد تیسرے نمبر پر ہے معاملات۔ ان میں کمائی کے ذرائع ہیں کہ انسان کس طرح کماتا ہے، کس طرح کھاتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ایک تعلق، میل جول، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کو جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، رب کی بندگی کرتے ہو، اللہ کے بندے ہو۔ تو معاملات کے اندر ایک اہم ترین معاملہ جو ہمارا روزگار کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں تم پر ضروری ہے کہ تم آپس میں حرام طریقے سے کمائی نہ کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا والا آتا کلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ تو یہ بھی لوگوں کا انداز ہے، معاذ اللہ جھوٹے کیس کر دیتے ہیں لوگوں پر، اور پھر اس سے جو ہے وہ مال لوگوں کا کھانا شروع کرتے ہیں، اور عجیب طرح کے لوگوں کے معاملات ہیں۔ لفظ معاملات کو سمجھیے گا، آج معاملات درست نہیں ہیں، معاملات کے اندر لوگوں کے بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام، لوٹ کر لینا حرام، چھین کر لینا حرام، چوری کر کے لینا حرام، جوئے سے لینا حرام، اور حرام تماشوں سے مال کمانا حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے اور اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ آج یہ دھوکہ معاملات کے اندر عام ہے۔ تو یہ بڑا اہم جز ہے کہ لوگ معاملات میں بہتر ہو جائیں۔ جب معاملات بہتر ہوں گے تو اسلام میں پورے داخل ہوں گے۔ چوتھی چیز اخلاقیات ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے رویے لوگوں سے عمومی تعلقات میں داخل ہیں۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا تعلق یہ بہت اہم ہے اسلام میں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق کے آپ نمونہ تھے۔
آپ نے اخلاق و سیرت پر امت کو بڑے درس دیے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ غصہ پینا، درگزر کرنا، یہ بولنا مشکل، بولنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے یقیناً، لیکن جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اخلاقیات کی اعلیٰ مثال ہے، اخلاقیات کے اعلیٰ جو ہے وہ درجے پر ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ تو یہ کس چیز کا درس دیا گیا؟ اخلاقیات کا، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، برا برتاؤ کرتا ہے، آپ اس کو بھی اگنور کر کے اپنی اس چیز کی طرف آتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے تربیت فرمائی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ارشاد فرمایا اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھائی بہت اعلیٰ چیز ہے، برائی بہت گھٹیا چیز ہے، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو۔ اگر برائی کرتا ہے اچھا کرو، اس کے ساتھ دور کرو، اور تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہو تو اس وقت ایسا ہو جائے کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ تو ایک تعلق کو اچھا کرو، اخلاق اچھا کرو، بہت اعلیٰ منصب رب کائنات عطا فرمائے گا۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ معاشرت۔ حسن معاشرت کا درس اسلام میں پورا داخل ہو جانے میں ایک اہم ترین درس ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ معاشرت سے مراد یہ ہے ہمارا فیملی کا ایک نظام، خاندانی نظام، جس میں ماں ہے، جس میں باپ ہے، جس میں بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان سب سے جو تعلق ہے یقیناً یہ بڑا اہم ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دو اہم چیزیں بیان کی گئی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تیسری بات جو اس کے بعد کی گئی وہ فرمایا گیا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ارشاد فرمایا کہ اچھا سلوک جن کے ساتھ کرنا ہے وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، اور اسی طرح محتاج اور قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، مسافروں کے ساتھ، اپنے غلام، لونڈی، اور اسی طریقے سے جو آج ہم ملازم افراد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اخلاق اور معاشرت کی بہترین صورت کو بیان فرمایا گیا، اور ماں باپ کے ساتھ اس طرح احسان اور اچھا معاملہ کرنا معاشرت کی، حسن معاشرت کی بہترین مثال ہے، اور اس کا حکم دیا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تمہیں ان کو اف تک نہیں کہنا، یعنی اف کا لفظ بھی کہنے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں جھڑکنا نہیں اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ اور چھٹا جو ایک اہم جو پیغام ہے قرآن کا کہ تم معاملات میں قرآن دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آداب، گفتگو، چلنے پھرنے کے آداب۔ جب تم زمین پر چلو تو فرمایا کہ انداز کیا ہونا چاہیے، اس کو یوں بیان کیا گیا، فرمایا کہ وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے لوگو جب تم لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو، یعنی جب تم چلو اور جب تم بات کرو تو تمہارے انداز لوگوں کو برے نہ لگیں، تمہارا جو ہے وہ گردن کو ٹیڑھا کرنا، تمہارا جو کسی کو عجیب لہجے سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کو ناپسند ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جانے میں ایک اہم ترین باب آداب بھی ہیں، اسی طریقے سے حلال اور حرام کا خیال رکھنا بھی اسلام میں پورے داخل ہو جانے کا ایک اہم اور لازمی حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں دین اسلام کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں پورا اسلام میں
نہ صرف داخل فرما بلکہ عمل پیرا ہونے والا بنا لے۔ ہمارے عقائد اچھے ہو جائیں، عبادات اچھی ہوں، اعمال اچھے ہوں، حسن معاشرت ہو، اعلیٰ کردار بن جائے، عبادات اور ادب، حلال و حرام کی تمیز، سب چیزیں مولا تو ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی خاص دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔